فکر فاطمی بھی ظالم کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرنا ہے۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے فدق کا مقدمہ لے کر جو دربار میں جاتی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، کہ جہاں پر کہیں ظلم ہو، جہاں پر آپ کا حق غصب کیا جائے، جہاں پر زیادتی کی جائے، تو جیسے ہے نا، جب بھی کہیں ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح۔ اب کیا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی و توب الیہ، یہ توہین ہے ابی عبداللہ علیہ السلام ہے، ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح۔ کوئی شخص کہ امام حسین کی طرح کیسے اب تشبیہ دے سکتے؟ نہیں بھائی، ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح، کہ یہاں پر جو ہے نا جیسے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، بالکل ویسے ہی آپ جو ہے وہ انکار کرو بیعت کا، ظالم کی بیعت کا، اور یہ حسینی کردار ہے۔ اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ خواتین کے جھرمٹ میں گھر سے نکل کر جب دربار میں جا کر خطبہ فدق دیتی ہیں دربار کے اندر اور اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں، تو یہ رول ماڈل بن گئی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے نا ہائی لیول ہو، نہیں، ہائی لیول سے لے کر فیملی تک، فیملی میں آپ پر ظلم ہو، آپ کے گھر کے اندر کوئی بھائی آپ کا ظلم کر دے، آپ کا مال کھا جائے، غصب کر لے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ تم فدق کے چوروں کی طرح جناب جو ہے نا چور ہو، میرا حق کھا گئے ہو۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں، نہیں بھائی۔ اور وہ کہہ سکتی ہے کہ میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا حق مانگ رہی ہوں، تو اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں نکلتا۔ اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کو فکر حسینی، فکر فاطمی، فکر فاطمی مقاومت کا نام ہے، فکر فاطمی ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، فکر فاطمی اور حسینی ظالم کے سامنے گردن نہ جھکانے کا نام ہے۔ اور جو ظالم کے سامنے خوف کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے جھک جائے، بک جائے، وہ ڈیفینیٹلی کردار کوفی ہے، کردار یزیدی ہے، کردار شامی ہے۔ یہ سارے کے سارے بکے ہوئے تھے، قاضی شرح بکا ہوا تھا، اور سلیمان ابن سرد خدائی جو ہے وہ شعور سیاسی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی بصیرتی کا مظاہرہ کیا، تلواریں نیام میں ڈال کر زیر زمین چلے گئے۔ اور یہاں جتنے بڑے بڑے کردار ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو قاتلان حسین بنے ہیں، یا کوئی لالچ میں آیا ہوا تھا، یا جو ہے وہ خوف کی وجہ سے آیا ہوا تھا، یا اس کو شہرری عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کون ہے، اس کو حکومت تہران یعنی شہرری کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ اس حکومت کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ شمر جالس اللہ صدرہ، اور شمر سینے پر بیٹھ کر امام حسین کی گردن کاٹ رہا تھا۔ یہ بدبخت کھڑا ہوا تھا جب شہزادی زینب نے کہا کہ عمر ابن سعد تو نہیں جانتا یہ حسین ابن علی ہے، یہ وہ گردن ہے جس کے بوسے رسول اللہ لیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے اس نے، اس کی آنکھوں میں شاید آنسو تھے، اور اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر فکر حسینی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں فکر فاطمی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں فکر حسینی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اس فکر کو اپنے کردار میں ڈھالنے کی اور اپنے کردار کے ذریعے اس فکر کو انسانیت اور بشریت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ہے فلسفہ شہادت ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ ہے فلسفہ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی جانتی تھی کہ اس وقت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ حکومت کے ہاتھوں بک چکے ہوئے ہیں، بیعت کر چکے ہوئے ہیں، اور اب ان کو وہ خیال، لیکن اس کے باوجود شہزادی نے اپنا جو وظیفہ تھا وہ سر انجام دیا، ایکسپوز کیا۔ اور آج ایام فاطمیہ، اس لیے ایام فاطمیہ چونکہ شہزادی کی وہ جو موو تھی اس کے اثرات ہیں، تمام تر ظلم و ستم کے باوجود، تمام تر کاوشوں کے باوجود آج بھی ایام فاطمیہ پوری دنیا میں کمیموریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خود نام ایام فاطمیہ تکلیف دیتا ہے دشمن کی آئیڈیالوجی کے ماننے والوں کو، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے ایام فاطمیہ، حتیٰ یہ لفظ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ پر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں شہادت کا لفظ استعمال کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں فکر فاطمی جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔
ظاہر ہے فکر فاطمی مقاومت کا نام ہے، فکر فاطمی ریسسٹنس کا نام ہے، فکر فاطمی سر کو نہ جھکانے کا نام ہے، ظالم کو ظالم کہنے کا نام ہے، اور اپنے حق کے لیے باہر نکلنے کا